آگ لگا دوں گا میں تجھے مراد بہلول، اب تیری موت میرے ہاتھوں طے ہے، تیری اور زالے کی موت اب مجھ پر قرض ہے۔ تم دونوں کی وجہ سے میرے جگر کا ٹکڑا میرا ریان مر گیا، موت بھی تم سے پناہ مانگے گی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر دکھ اور نفرت کی انتہا تھی۔ اس کے آدمی ہر ممکن کوشش کر کے اسے قابو کیے ہوئے تھے۔ ملک سے باہر بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ سب دیکھتے ہی مراد بہلول کو مار نہیں پایا تھا جو ٹی وی پر دکھایا گیا تھا۔ سر ایان بابا کے مرنے کا غم بہت بڑا ہے، لیکن خدا را آپ حوصلہ کیجیے، ہم لیں گے بدلہ، وہ بھی گن گن کر۔ آپ جذباتی ہو کر مت سوچیں، پاکستان جانا آپ کے لیے خطرہ ہے، وہ آفیسرز آپ پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اس کا آدمی بھی نم آنکھیں لیے تھا۔ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی کا سرمایہ چلا گیا، اب میں صرف بدلہ لوں گا ان کتوں سے جنہوں نے میرے ریان کو چھلنی کر دیا۔ کیا جرم تھا اس کا کہ وہ اس ظالم کو پسند کرتا تھا؟ کیا اس کی سزا موت ہوتی ہے؟ ریان کو تو میں نے آج تک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں مسلسل لیے مسل رہا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر اس کے تمام آدمی خوفزدہ تھے۔ سر حوصلہ کیجیے، وہ مراد بہلول جلد پھانسی پر چڑھے گا، آپ ہم پر چھوڑ دیں، ضرورت پڑی تو اس سے پہلے ہی ہم اس کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دیں گے۔ اس کا آدمی اس کا بہت وفادار تھا۔ نہیں، ان دونوں کی جان میں خود لوں گا، تم لوگ کچھ نہیں کرو گے، اب یہ دشمنی انہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تمہارا برا وقت شروع ہوتا ہے مراد بہلول، آنکھوں کی وحشتناک سرخی لیے مصطفیٰ عہد کر رہا تھا۔ سر حوصلہ کیجیے، وہ آدمی آگے بڑھا مگر مصطفیٰ کے ہاتھ کے اشارے سے رکا تو اس کے تمام آدمی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ریان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں اس آگ میں کودے؟ تمہیں زالے سے بدلہ لینا تھا تو مجھے بتاتے۔ میرے بچے، تم تو مجھے توڑ گئے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ میرے گناہوں کی سزا ریان کو کیوں ملی؟ کیوں؟ وہ چیختے ہوئے چلایا تھا مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ ہر برائی کا ایک خاتمہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ان کی زندگی میں ہی ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے، اور مصطفیٰ اور اس کا بیٹا ریان اس بات کا ثبوت تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا، لیکن فی الحال اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ زالے، میری بچی، تم ٹھیک ہو نا زالے؟ مراد بہلول نے اندر آتی زالے کو دیکھا جو سر جھکائے وحشت ناک چہرہ لیے اندر آئی، جہاں مراد بہلول بھی نیوز دیکھنے کے بعد صدمے میں تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، دور رہیں، مر گئی زالے آپ کے لیے۔ اس کے اندر کی ساری تکلیف اب غصے کا روپ دھار چکی تھی۔ مراد کی آنکھیں بھی آج عجیب سا پچھتاوا لیے ہوئے تھیں۔ زالے، وہ اپنی حسرت نہ چھپا سکا۔ کیوں کیا آپ نے؟ کیا قصور تھا زالے مراد کا کہ آپ نے اسے ان لوفروں کے آگے بیچ دیا تھا؟ آپ کے کیے اعمال نے میرے عبداللہ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ کیوں آپ نے ہمیشہ مجھے تکلیفیں دی؟ بچپن سے لے کر آج تک آپ کی ہر ہاں میں ہاں ملانے والی زالے کو یہ صلہ ملا، وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ زالے، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مصطفیٰ اور اس کا بیٹا اتنا گھٹیا نکلیں گے۔ ایک تو مر گیا، دوسرے کی جان میں خود لوں گا۔ مراد نے زالے کو پکڑنا چاہا مگر وہ حقارت سے اس کی گرفت کو دھکیل رہی تھی۔ اگر میرے پاس عبداللہ نہ ہوتا تو یقین کریں آج زالے اپنی جان لے لیتی۔ مجھے آپ کی بیٹی ہونے پر آج پہلی بار دکھ ہوا ہے، اور اس دکھ کی حد میں شاید کبھی بیان نہ کر پاؤں۔ زالے مراد نے ہر غلط کام میں آپ کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے خلاف ثبوت دیکھنے کے بعد بھی آپ کا ہر ممکن ساتھ دینے کا عہد لیا تھا۔ لیکن اب کی بار تکلیف عبداللہ تک پہنچی ہے، اب آپ کو مر کر بھی معافی نہیں ملے گی۔ زالے کی آنکھیں ڈھیر سی شکایت اور دکھ سے لال تھیں۔ آج پہلی بار مراد بہلول کو اپنی اصلیت معلوم ہوئی تھی کہ وہ کتنا بدقسمت اور برا انسان ہے، دل کو جیسے کسی شے نے جکڑ لیا تھا۔ زالے، مجھے معاف کر دو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، ایک پچھتاوے کی نمی سی ابھری تھی۔ زالے نے ایک نظر اس بے حس شخص کو دیکھا۔ اب آپ کا دل پھٹے گا، جتنا دکھ آپ نے بانٹا ہے اتنا ہی آپ تک لوٹے گا۔ وہ شاید اپنے کمرے کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی، سامنا تو وہ شاید عبداللہ کا کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھ رہی تھی، تبھی یہاں آ گئی تھی۔ مراد بہلول کی آخری کمزوری بھی اس سے بے حد دور ہو رہی تھی۔ زالے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ زالے کے قدم چند لمحے کو رکے، کنزا بھی نرس کا ہاتھ تھامے وہیں آ گئی تھی۔ زالے کو دیکھتے ہی وہ زالے سے لپٹ گئیں۔ زالے، میری جان۔ کنزا کی جان میں جان آئی تھی مگر زالے وحشتناک انداز میں مراد بہلول کی سمت دیکھ رہی تھی۔ انہیں کہہ دیں کہ یہ اپنے ساتھ خود بہت بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں، اب ان کو اپنے کیے کی سزا جھیلنی ہوگی۔ مجھے اکیلے کرنے کا جو کھیل یہ بچپن سے کھیلتے آئے ہیں، اب اس کی سزا کا وقت ہے۔ زالے کی آنکھوں میں پھیلا درد کنزا کی نم آنکھیں تو کیا بھیگا دل بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس وقت جب اس وحشی زالے کے پاس ہادی کے سوا کوئی نہ تھا، تب مراد بہلول نے ایک دم ہی ہادی کو ہاسٹل بھیجنے کا فرمان جاری کیا تھا۔ ہادی کے اندر کا اچھا پن وہ زالے پر اثر انداز ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ بس زالے مراد کو خود کے قریب کرتا گیا، اس کے دل میں اپنے علاوہ ہر شخص کے لیے بیزاریت بھرتا گیا، اور وہ جو اکیلے پن سے تھک چکی تھی، باپ کی حد درجہ اپنائیت کے باعث اسی کے رنگ میں ڈھلتی گئی۔ پھر ایک وہ دن آیا جب زالے مراد کے لیے اس دنیا میں اگر کوئی بھروسے مند انسان تھا تو وہ مراد بہلول تھا۔ کنزا بھی پتھر تھیں،
ساری زندگی اپنی NGO کو دیتی رہیں، تب ہوش میں آئیں جب مراد زالے کو اپنے جیسا پتھر بے حس اور ناقابل شکست بنا چکا تھا۔ لیکن آج ثابت ہوا تھا کہ نہ ہی مراد بہلول ناقابل شکست ہے، نہ ہی زالے مراد۔ میری جان کنزا کو لگا ان کا دل پھٹ سا گیا ہو۔ وہ ماں کی گرفت سے آزاد ہوتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ مراد بہلول اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لیے صوفے پر گر پڑا۔ زالے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آج مراد کا پچھتاوا بالکل بیکار تھا۔ کنزا کا دل مزید پھٹ سا گیا۔ یہ کیسا امتحان تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ساری زندگی وہ مراد بہلول کی نفرت اور دھتکار سہتی رہیں، پتھر بنی رہیں، اور جب ان کا دل پگھلا تو سب کچھ بکھر چکا تھا۔ نہ ہی سکون تھا، نہ ہی کوئی خوشی۔ زالے اور ہادی کے لیے وہ کچھ برا ہونا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، پھر بھی وہ ناکام تھیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ رو دیں۔ وہ دونوں ایک ہی دکھ پر الگ الگ ماتم کناں تھے، اور زالے مراد دروازہ بند کیے وہیں بیٹھی شاید رو بھی نہ پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سرخ آنکھیں پل بھر میں باہر ابل آئیں گی۔ دکھتے دل اور دکھتی آنکھیں اسے بے حال کر چکے تھے، بہت بے حال۔ اگر ایک بار اور آپ تک کوئی تکلیف آئی تو میری جان نکل جانی بھیا، بس بہت ہو گیا۔ وجدان کا چہرہ اتنی سی دیر میں مرجھا سا گیا تھا۔ رباب مسلسل روتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑے بولی۔ عادل اور ہادی بھی وہیں تھے، جبکہ ہنا اب امام مسجد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بھی رو رو کر آنکھیں سجائے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، وہ تھکے اور دھیمے لہجے میں بولا تو وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ رباب، بھائی پریشان ہو رہے ہیں، عادل اسے دیکھتے بولا، مگر آج رباب کہاں ماننے والی تھی۔ ہوتے رہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو ہنا بھی اسے دیکھ کر آنکھیں نم کر چکی تھی۔ رباب، میرا بچہ، ٹھیک ہوں میں، ایسے رو مت۔ وہ بمشکل بول پا رہا تھا، ابھی بھی اس کا سر دواؤں کے اثر نے بھاری کر رکھا تھا۔ بھیا، اب خود وجدان بھی پریشان ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رباب کی تکلیف فی الحال کم نہیں ہو پائے گی۔ رباب بچے، وجدان ہمارا شیر ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے، حوصلہ کرو۔ اب کی بار امام مسجد قریب آئے اور رباب کے سر پر اپنا ہاتھ دھرا اور ایک نظر وجدان کی سمت دیکھا۔ سبھی مجھے حوصلہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، رباب اتنی بہادر نہیں ہے کہ روز روز اپنے بھائی کو یوں دیکھے۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے امام انکل۔ وجدان بولنا چاہتا تھا مگر وہ بول نہیں پایا۔ امام مسجد نے اب کی بار وجدان کے سر پر دستے شفقت دھرا اور مسکرا دیے۔ یہ اس رب کی بہت عزیز جو ہے، یہ مت بھولو میرا بچہ کہ وہ رب اپنے نیک بندوں کو خود کے قریب کرنے کے لیے ایسے امتحان دیتا ہے۔ اللہ اسے اور تم سب کو سرخرو کرے گا۔ حوصلہ مت ہارو میرے بچوں۔ وجدان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر انہیں ایک بار پھر عبداللہ وجدان پر فخر ہوا تھا۔ ہنا بھی عادل کے ساتھ لگ گئی، جبکہ ہادی کا سارا دھیان زالے کی طرف ہی تھا۔ وہ کتنی بار اس کا نمبر ملا چکا تھا مگر نمبر آف تھا۔ گھر بھی کال کی مگر کسی نے نہیں اٹھائی تھی۔ دوسری طرف ریان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی باڈی کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ بھجوانی ہے یا اس کا باپ خود آئے گا۔ امام مسجد اسے دعاؤں کا خزانہ عطا کرتے ہوئے اجازت لے کر چلے گئے۔ وجدان نے ایک نظر ہادی کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر اس کی سمت آیا۔ میرا شیر۔ وہ اب مزید ماحول سنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سبھی وجدان سمیت مسکرائے، پر رباب کی آنکھیں ابھی تک تر تھیں۔ ہادی بھیا، آپ نہ ہوتے تو۔ رباب کو پھر سے روتا دیکھ کر اب عادل، وجدان اور ہادی تینوں اداس تھے۔ ہنا بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ بھائی کیوں نہ ہوتا، اس کے لیے تو ہماری جانیں تک قربان ہے رباب، اب رونا بند کرو۔ اللہ نے کرم کیا ہے بچے، بس دیکھو وجدان تمہیں یوں دیکھ رہا ہے کہ اداس لگ رہا ہے۔ ہادی کے کہنے کا کافی اثر دکھائی دیا تھا، وہ آنکھیں پونچھ چکی تھی۔ عادل کی جان میں جان آئی تھی، میرا روتو بچہ۔ اب تو وجدان رباب کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگائے مسکرایا تو ہنا اور باقیوں سمیت رباب بھی روئی روئی مسکرا دی۔ بھیا، وہ اب روتو پر آواز بلند کرتے بولی تو سب ہنس دیے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بھائی، عادل بھی محبت سے بولا تھا مگر وجدان کی آنکھیں جیسے کسی کی متلاشی تھیں۔ ہادی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زالے کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے۔ میں زالے کو لے کر آتا ہوں۔ ہادی مسکراتا ہوا وجدان کو دیکھتا ہوا نکل گیا۔ وہاں اب سب ہی مسکرائے سے تھے، شاید خود وجدان بھی۔ ہادی کے جاتے ہی سعد اور خیلہ کے علاوہ سمیر اور ثانی بھی وجدان کی عیادت کو آئے تھے۔ احمد صاحب بھی بوا کو لے کر پہنچ گئے تھے۔ سبھی وجدان کو یوں نڈھال سا دیکھ کر پریشان تھے۔ گولی بالکل کڈنی کے قریب لگی تھی مگر اللہ کا شکر ہے کہ کڈنی بچ گئی تھی۔ دوسرا اس کا خون بھی کافی بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے بلڈ لگایا گیا تھا۔ سبھی وجدان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ ہادی گھر آیا تو وحشتناک سی خاموشی چاروں طرف پھیلی تھی، شاید سبھی ماتم زدہ سے اپنے کمروں کی جانب تھے۔ زالی یہاں آئی ہے؟
ہادی نے گارڈ سے پوچھا، جس نے سر ہلا کر وضاحت دی۔ ہادی اس کے کمرے میں جانے سے پہلے کنزا کے کمرے کی طرف گیا، مگر وہ سو رہی تھی۔ مما ٹھیک ہیں؟ ہادی ہلکی آواز میں نرس سے پوچھ رہا تھا۔ بہت پریشان تھی، مشکل سے سوئی ہیں، نرس نے بتایا۔ آپ مما کے ساتھ ہی رہیے گا آج، ہادی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زالے کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ زالے کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہادی اندر گیا۔ وہ اسے سامنے ہی بیڈ کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی نظر آ گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زالے، اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ ہادی بھی ٹانگیں لمبی کیے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی عبداللہ کیسا ہے؟ ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا منتظر ہے، تم کیوں آ گئی تھی؟ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہادی کی بات پر زالے نے جیسے پھر سے بے بسی اوڑھی۔ نہیں، مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ ہادی نے محسوس کیا وہ بالکل نڈھال سی تھی۔ ایسا نہیں کہتے، اسے تمہاری ضرورت ہے میری جان، اور مت بھولو وہ تمہارا عبداللہ ہے۔ اسے اس وقت میں یوں اکیلا چھوڑ دو گی کیا؟ ہادی اسے کندھے سے پکڑے خود سے لگاتے بہت محبت سے بولا تھا۔ بھائی، زالے کے اندر حوصلہ نہیں۔ وہ بھی سر ٹکائے سرد لہجہ لیے بولی۔ زالے بہت مضبوط ہے، ہادی سے بھی زیادہ۔ ایسی باتیں تو وہ کرے جس کے پاس عبداللہ نہ ہو۔ اب کی بار وہ اسے ہنسانے کے لیے مسکرا کر بولا تھا، مگر وہ مزید اداس ہو گئی تھی۔ بھائی، میری وجہ سے وہ اس حال کو آیا ہے، کل پھر کوئی اٹھ آئے گا زالے سے بدلہ لینے، میں اس پر ایک ہلکی سی آنچ بھی نہیں سہ سکتی۔ میں کیا کروں بھائی؟ ہادی بھی فکرمند سا ہوا۔ کچھ برا نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں زالے، جس کے لیے جو تکلیف لکھی ہے وہ اسے سہنی ہے۔ تکلیفوں اور مشکلوں کے ڈر سے ہم اپنے پیاروں کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اٹھو، وجدان تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا۔ زالے کا دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ میں اسے ان مشینوں اور ڈرپس میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اب تو ہادی کو ہنسی سی آ گئی۔ جلد ہی اسے ڈسچارج کر دیں گے، اب وہ بالکل فٹ ہے اور اسے کوئی مشین نہیں لگی، بس انجیکشن دیے جا رہے ہیں تاکہ تکلیف کم ہو اور وہ زیادہ آرام کر سکے۔ ہادی نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ بھائی، وہ زالے کی کمزوری بن گیا ہے، وہ اپنے بے بسی چھپا نہیں پائی تھی، اسے اپنی طاقت بنا لو زالے، نصیحت آئی تھی۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ چلو، ہادی اس کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زالے نے چینج کر لیا تھا، وہ بلیک پلازو اور وائٹ ٹی شرٹ میں تھی، جبکہ ہادی کے ساتھ جانے سے پہلے اس نے اپنا بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کیا آیا میرے ہاتھ؟ یہ رسوائی اور شاید عمر بھر کی تنہائی۔ وہ کئی گھنٹوں سے کمرے میں خود کو بند کیے تھا۔ مراد بہلول کے چہرے پر صرف دکھ تھا۔ زالے مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ اپنی انگلیاں اپنے بالوں میں پھنساتے تڑپ کر بولا تھا۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو زالے کہہ چکی تھی۔ لعنت ہو تم پر مراد بہلول، تم جیسا غریب تو کوئی نہ ہوگا، نہ عزت باقی رہی اور نہ ہی اولاد۔ کاش تم تھوڑا وقت رشتوں کی پائیداری پر بھی صرف کر لیتے تو آج یوں اکیلے نہ ہوتے۔ وہ خود کو حقارت سے کہہ رہا تھا، اور آج اس نے بھی خود کو اسی قابل جانا تھا۔ تم نے رب کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی وہ رب دن میں 5 بار تجھے بلاتا رہا۔ ارے بدبخت، یہ تیری سزا کا وقت ہے، تو برباد ہو گیا ہے۔ کوئی اس پر تلخی سے کہکا لگا رہا تھا، شاید اس کا ضمیر۔ مجھے بچا لو اس بربادی سے۔ مراد بہلول کی حسرت التجا بن کر ابھری۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اپنے بوئے کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آواز کہہ کر جیسے یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں، میں برباد نہیں ہو سکتا۔ وہ یکدم کھڑا ہوا۔ مجھے ہمت نہیں ہارنی، اس مصفحہ کا عبرتناک انجام کرنا ہے۔ ہاں، ایسا ہی کروں گا، زالے کی ہر بدگمانی دور کر دوں گا۔ آخر باپ ہوں اس کا، وہ کیسے مجھ سے نفرت کر سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ اپنے تر چہرے کو ہاتھ سے صاف کیے عجیب سے ہونک زدہ حالت میں تھا، تو گویا ابھی بھی اسے امید تھی، یعنی توبہ کا ابھی بھی اسے کوئی خیال نہ تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بدبختی تھی۔ ہنا، تم بابا کے ساتھ جاؤ، میں رباب کو گھر چھوڑ آؤں۔ بہت مشکل سے رباب گھر آنے کو مانی تھی، ویسے بھی رات ہو گئی تھی، لہٰذا ڈاکٹرز نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ سب کچھ دیر گھر جا کر آرام کر لیں۔ ویسے بھی اب وجدان کے پاس رفیق موجود تھا۔ ہنا اور احمد صاحب کو اتارتے ہوئے وہ گاڑی کچھ آگے لے گیا، ایک نظر اداس سے رباب کو دیکھا اور گاڑی گھر کے باہر روکی۔ رباب، ایسے پریشان مت ہو، میں صبح دوبارہ لے جاؤں گا تمہیں، آ جاؤ۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے عادل نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے رباب نے فوراً تھاما اور باہر نکل آئی۔ عادل اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر رہ گیا۔ سچویشن ایسی تھی کہ وہ اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی ان نازک آنکھوں اور چھوٹی ناک پر ظلم تھوڑا کم کیا کرو، آ جاؤ۔ وہ اس کی بات پر ہلکے سے مسکرائی اور دونوں چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا۔ بوا تو سو گئی ہوں گی، اگر تم کہو تو ہنا کو بھیج دوں تمہارے پاس؟ عادل کو اس کی کچھ زیادہ ہی فکر تھی۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر۔ عادل اس کا وہی پکڑا ہاتھ سینے سے لگائے اسے اندر لے گیا۔ ہاں، تو ہم اپنی بیگم صاحبہ کے
کے لیے مزیدار سی کافی بناتے ہیں پھر۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ لیے عادل کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ہر بات چپ چاپ مان لیتا تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں آ چکے تھے۔ بوا شاید واقعی سو گئی تھیں کیونکہ لاؤنج اور باقی کمروں کی لائٹس آف تھیں۔ عادل آپ کو پتہ ہے آپ جب ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، میں اپنی ساری اداسی بھول جاتی ہوں، سوچتی ہوں آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا۔ عادل کا ہاتھ تھامے وہ اس کے روبرو سنجیدگی اوڑے تھی۔ عادل کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ سامنے آئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ یہی سب عادل بھی سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوتا پھر، شاید تمہارے ساتھ کے بنا میں کبھی جی ہی نہ پاتا، اور اوپر والے نے ہمیں ایک دوسرے کا حوصلہ بننے کا شرف دیا ہے، نکاح کی صورت۔ اپنے ہونٹوں سے وہ اس کی پیشانی چھوتے ہوئے بولا تھا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عادل، اور شاید آپ کے ملنے پر اگر میں تاعمر بھی شکر ادا کروں تو وہ بھی کم ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، ہر اس لمحے جب رباب کو آپ کی ضرورت محسوس ہوئی وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے پورے دل سے اعتراف کر رہی تھی، اور وہ بھی پورے دل سے اس بات پر مسکرا دیا تھا، میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں، تم بھی رہنا۔ ابھی تک شاید عادل کی بے یقینی اور دل کی بے چینی نہیں مٹی تھی۔ رباب کو کھو دینے کا خدشہ نہ جانے کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بھیا کی تکلیف نہیں سہ پائی ہوں، ان کو کچھ ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے ابھی سانس بند ہو جائے گی۔ وہ یکدم اداسی لیے ہوئے تھی۔ عادل جانتا تھا کہ وہ بہت حساس ہے کیونکہ میری رباب کا دل اتنا سا ہے، چڑیا جیسا۔ اداسی یکدم مسکراہٹ بنی تو عادل بھی مسکرا دیا، ہاں شاید، اور آپ کو تو خود سے دور کرنے کا سوچ کر بھی دل کانپ جاتا ہے۔ وہ پھر سے عادل سے جا لگی، تو مت سوچا کرو نا، دور ہونے کا سوچا تو عادل کی جان پر بن جائے گی محترمہ۔ وہ بے یقینی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے چونکی، آنکھوں میں پھر سے نمی سی بھر گئی۔ عادل ایسا مت کہیے گا دوبارہ، آپ میرا حوصلہ ہیں، یہ کہہ کر مجھے مزید کمزور مت کریں۔ آج پہلی بار خود رباب کا دل بھی کانپا تھا۔ وہ کیسے سن سکتی تھی یہ الفاظ کہ عادل کو آنچ بھی آئے۔ خود عادل اپنی کہی بات پر پچھتا رہا تھا کیونکہ مقابل آنکھوں میں ایک تکلیف سی ابھری تھی۔ رباب اب نہیں کہوں گا، رونا مت۔ وہ اس کے چہرے پر ڈھلکتے اس آنسو کو روک کے وارن کر رہا تھا، کہا تو رو رو کے سیلاب لے آنا ہے میں نے۔ وہ جانتی تھی کہ تکلیف دوسری طرف بھی تھی، تبھی خود ہی مسکرا دی، اور عادل کو لگا شاید وہ آج ہار جائے گا، مگر وہ ابھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کافی بناتا ہوں۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ کیبن کی طرف بڑھا اور وہ دلکش انداز میں مسکرائی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ عادل کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر محظوظ ہوئی تھی۔ اسے خود عادل پر بہت سا پیار آیا تھا۔ اسلم، کیا صورتحال ہے؟ باڈی کے متعلق کیا فیصلہ آیا ہے؟ ساحر آفس ہی تھا، وہ لوگ اس کیس کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ سر، باڈی لینے اس کا باپ خود آئے گا یا شاید کسی کو بھجوا دے، اس کے سیکریٹری سے بات ہوئی ہے، وہ ریان کو پاکستان میں ہی اپنے آبائی گاؤں میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اسلم نے بنا رکے بتایا تو ساحر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ افسوس، یہ لوگ آخر کیوں برے کام کرتے ہیں؟ دیکھو ذرا، باپ کے کرتوتوں کی سزا بیٹے کو مل گئی۔ جوان بیٹے کی موت کسی بھی باپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ ساحر کو نہ جانے دکھ سا ہوا، وہ جیسے بھی تھے مگر انسانیت ان کی اولین ترجیح رہی تھی۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے سر، شاید اس کی موت طے تھی، ورنہ گولی تو اسے چھو کر نکل گئی تھی۔ میں نے تو بھرپور کوشش کی تھی کہ اس کی ٹانگ یا بازو پر ماروں، مگر وہ خود آگے آ گیا تھا۔ ریان اسلم کی گولی کا شکار ہوا تھا اور اسے بھی کہیں نہ کہیں برا لگ رہا تھا۔ بالکل، موت کا دن تو مقرر ہے اسلم، تم نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے۔ اگر تم گولی نہ چلاتے تو وہ وجدان پر ایک اور فائر کرنے والا تھا۔ تم اس سب کے لیے خود کو بلیم مت کرو۔ ساحر کی بات پر وہ جیسے مطمئن ہوا تھا۔ اسلم اور رفیق دونوں ہی اس ڈپارٹمنٹ کے شارپ شوٹر تھے۔ رفیق سینئر تھا جبکہ اسلم جونیئر۔ جی سر، خیر آپ چائے پئیں گے؟ اسلم بولا، نہیں یار میں اب سوؤں گا، کل اور پرسوں کا دن بہت تھکا دینے والا ہوگا، تم بھی آرام کرو، باقی صبح وجدان کو دیکھنے جاؤں گا۔ ساحر وہی نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تو اسلم سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اے اللہ، تو ان بھٹکے لوگوں کو ہدایت دے، یقیناً تیری لاٹھی بے آواز ہے مالک، ساحر افسردہ سا بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کیسا ہے وجدان؟ زالے ہادی سے کئی قدم پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، ابھی بھی اس کے قدموں میں تھکن تھی۔ رفیق روم کے باہر ہی بیٹھا تھا جب ہادی کے پوچھنے پر کھڑا ہو گیا، کافی بہتر ہیں، سو گئے تھے، میں ابھی آیا ہوں۔ رفیق بھی تھکا سا لگ رہا تھا۔ زالے دروازے سے اندر جھانک رہی تھی جہاں وجدان سویا ہوا تھا۔ زالے، تم جاؤ وجدان کے پاس، میں اور رفیق چائے پی کر آتے ہیں، ویسے بھی کل کی رات اور آج پورا دن اتنا تھکا دینے والا تھا کہ اب چائے نہ ملی تو کم از کم میں نے تو گر جانا ہے۔ ہادی مسکراتے ہوئے بولا تو رفیق نے بھی سر ہلا دیا، جبکہ زالے کا ہر تاثر جیسے پھر سے ساکت ہو چکا تھا۔ چلیں؟
تم لوگ ہی کچھ؟ ہادی جاتے جاتے بولا۔ نہیں آپ جائیں۔ وہ دروازے سے اندر جاتے ہوئے بولی تو ہادی رفیق کے ہمراہ باہر کی طرف چلا گیا۔ زالے چلتی ہوئی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے بہت ویک محسوس کر رہی تھی۔ اس کا نکھرا سفید اور سرخی مائل چہرہ کچھ بجھا بجھا تھا۔ زالے کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ کسی آہٹ پر مڑی۔ وہ نرس تھی جو وجدان کو دیکھنے اور انجیکشن دینے آئی تھی۔ آپ زالے مراد ہیں نا؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ زالے چونکی۔ نہیں زالے وجدان۔ وہ فوراً بولی تو نرس کو سوچنے کے بعد مسکرا دی۔ وہ وجدان کے بازو پر انجیکشن لگا رہی تھی۔ زالے نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہ کی۔ یوں لگا جیسے عبداللہ جاگ رہا تھا۔ نرس اپنی ٹرے لیے پھر سے اسمائل دیتی باہر نکل گئی۔ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ زالے کا تو بس چلتا ہر ایسے انسان کا خاتمہ کر دیتی جو عبداللہ کی ذرا سی بھی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ زالے کی نظر وجدان سے ملی تو اسے دبی دبی ہنسی لیے خود کی جانب دیکھتے پایا۔ شاید وہ تھوڑی دیر اٹھ کر ٹیک لگانا چاہ رہا تھا۔ عبداللہ مت اٹھو، تکلیف ہوگی، زالے اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھتے بولی۔ لیکن اب وجدان واقعی سیدھا لیٹے لیٹے تھک چکا تھا۔ تم کہاں تھی؟ وہ اسے سہارا دیے تکیہ درست کیے ٹیک لگوا رہی تھی جب وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے زخم کی وجہ سے اسے کافی ساری پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارا سامنا کرنے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت ویران سی لگی۔ تمہیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ تم ٹھیک ہو؟ خود کے لیے ابھی بھی وجدان کے لہجے میں فکر دیکھ کر وہ مزید اداسی ہوئی تھی۔ عبداللہ تم میری وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو، تمہارا یہ زخم زالے پر قرض ہو گیا ہے۔ وجدان نے محسوس کیا کہ وہ بہت روتی رہی ہے۔ اس کی آنکھیں سوجی سی تھیں، چہرہ بھی بجھا ہوا تھا۔ زالے نے اس کے زخم پر ہاتھ دھرے جیسے اپنے مجرم ہونے کا ثبوت دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فضول مت سوچو، معمولی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت دھیما بول رہا تھا، نظریں زالے پر مرکوز تھیں۔ پتہ نہیں، زالے تمہارے لیے پھر اور کسی زخم کا باعث بن جائے گی۔ مجھے تم سے دور رہنا چاہیے، تمہاری تکلیف میری کمزوری ہے عبداللہ۔ وہ اب کی بار اسے بہت بے بس لگی۔ وجدان اس کا زخم پر رکھا ہاتھ تھامے اس کی سمت متوجہ ہوا۔ اب جب عبداللہ کو اس مان نبھانے سے محبت ہونے لگی ہے تو تم چھوڑنا چاہتی ہو یہ سب؟ یہ کیسا انصاف ہوا؟ پہلی بار وجدان کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ زالے کو لگا وہ لاجواب ہو گئی ہے۔ عبداللہ میں ڈرتی ہوں تم کو کمزور دیکھنے سے، تمہاری تکلیف سے، تمہیں لگنے والی ان گولیوں سے۔ زالے کی بات پر اب وہ واقعی منہ میں مسکرایا تھا۔ لیکن میں تو نہیں ڈرتا، یہ تو کچھ نہیں، سینے پہ گولی کھا چکا ہوں زالے، اور جب تک میرا اس دنیا میں وقت ختم نہیں ہوتا میں مر نہیں سکتا۔ لیکن جس دن اس مالک کی دی زندگی ختم ہو گئی تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اس فانی حیات سے کیسی دل لگی اور اس مقررہ موت سے کیسا ڈر؟ زالے کو وہ فی الحال نہایت بے رحم لگا تھا۔ زالے کے چہرے کی خفگی اور دکھ وہ دیکھ چکا تھا۔ زالے کی نظر اس پہلی گولی کے نشان پر گئی تو جیسے وہ لمحہ بھر کو پتھر بن گئی۔ تم بہت ظالم ہو، ایک ڈرے انسان کو اور ڈرا رہے ہو۔ اب وہ آنکھوں میں نمی لیے سر جھکا گئی۔ وجدان کو لگا شاید اس نے واقعی کچھ زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے ہیں، نہ بھی کہے ہوں، مگر وہ ظالم مراد کے لیے صرف تکلیف تھے۔ تم یہاں میری تیمارداری کے لیے آئی ہو یا مجھے مزید کمزور کرنے؟ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ چلو وہاں سے مجھے میری شرٹ دو لا کر، اتنا عجیب لگ رہا ہے۔ اب تو زالے نے گھور کر اس کی سمت دیکھا۔ آدھے سے زیادہ تو پٹی نے اس کو کور کر رکھا تھا، بس اس کی بازو اور کندھے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے کیا؟ لیکن اگر زخم دکھ گیا تو میں ڈاکٹر سے پوچھ آتی ہوں۔ زالے اٹھنے لگی تو وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑے بٹھایا اور مسکرا دیا۔ تم سے تو نہیں، ان نرسوں سے ضرور آ رہی ہے، اور اب زخم پہلے سے بہتر ہے۔ لاؤ، وجدان نے ہنستے ہوئے کہا۔ حالانکہ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی مگر پھر بھی وہ حیادار مرد تھا، اور ویسے بھی اب وہ کچھ ٹیک لگانے کے قابل تھا تو لگے ہاتھوں یہ بھی کر لینا چاہتا تھا۔ زالے بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ باقی اداؤں کی طرح وہ اس کی اس ادا پر بھی قربان ہو گئی تھی۔ میں مدد کر دیتی ہوں۔ زالے نے چہرے پر دوبارہ سے سنجیدگی اوڑھی۔ وجدان درد کے باوجود دبے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تم پاگل ہو، درد پر بھی دان نکال رہے ہو؟ مجھے رونا آ رہا ہے۔ بازو ٹھیک سے اوپر کیے، اب وہ اس سے ڈانٹ رہی تھی۔ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اس سے پہلے تک یہ کام عادل بیچارے کے ذمے تھا، اور اب ہماری زوجہ صاحبہ کے ہے۔ اب بھی زالے کو کوئی ہنسی نہیں آئی تھی، وہ تو یوں ہاتھ لگا رہی تھی جیسے زخم کے علاوہ بھی وجدان پورا دکھتا ہے۔ وہ مزید مسکرایا۔ سارے مشکل کام زالے کو ہی ملتے ہیں، صبر آزما سے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی ابھری۔ اب تم بیچارے مریض پر ظلم کر رہی ہو۔ زالے اس کی بات پر چونکی، جو سیدھا ہوئے اس کے بالکل سامنے تھا۔ کچھ پل کو زالے کی دھڑکن تھمی، وہ اس کی تھکی سانسیں سن سکتا تھا، مگر فوراً زالے نے شرٹ پیچھے کی اور اس کی دوسری بازو شرٹ کے اندر کرتی دوبارہ ٹیک لگوا گئی۔ چہرے پر اداسی اور گھبراہٹ قائم تھی۔
تم پر ظلم کروں گی تو تم کو زالے سے دور ہونے میں آسانی ہوگی، وہ کہہ گئی، مگر شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وجدان کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ پھر دونوں کی نظریں ملیں۔ براؤن شرٹ اس پر سوٹ کر رہی تھی، مگر وجدان کے چہرے کی ناراضگی زالے اگنور کر دینا چاہ رہی تھی۔ ہو جاؤ دور، ابھی جاؤ۔ زالے کو امید نہیں تھی کہ عبداللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ زالے کی آنکھوں کی نمی آج اس شخص کے سامنے تھم ہی نہیں پا رہی تھی۔ دور ہو کر زالے مر جائے گی۔ بہت دکھ میں وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تھی۔ عبداللہ کو اب بھی غصہ سا تھا۔ تو پھر ایسا الٹا سیدھا سوچنے پر تمہیں یہ سیلری ملتی ہے کیا؟ وہ اس سے روٹھا ہوا بے حد پیارا لگا۔ شاید اپنی جان تک وہ اس چہرے کی اس خوبصورتی پر لٹا سکتی تھی، وہ جو صرف اس کا تھا، ایک پاکیزہ، حیادار اور رب کا پیارا سا بندہ۔ اس کا سکون تھا وہ، اس کے ہر سکھ کی وجہ تھا وہ، اور زالے کو اس کے رب کی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ بھی تھا۔ اب تو وہ ہر لمحہ ہی اس رب کا شکر گزار رہنا چاہتی تھی۔ ہاں ملتی ہے، تمہارے نئے نئے انداز کی صورت، جس پر زالے پہلے سے زیادہ شدت سے فدا ہو جاتی ہے۔ وجدان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے وہ روانی میں بولتی گئی، اور مقابل کے تو جیسے مسکراہٹ اپنی دلکشی لیے بکھر گئی تھی۔ اس شدت کو تھوڑا کم کر دو، کیونکہ اس شدت کے جواب کے لیے بندہ ابھی انفٹ سا ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ بھی ہنس دی۔ شاید اس سارے وقت میں پہلی بار وہ اپنی خوبصورت انداز میں ہنسی تھی۔ عبداللہ، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، زالے کو خود سے دور مت کرنا۔ اور پہلی بار زالے تم کو حکم نہیں دے رہی بلکہ التجا کر رہی ہے۔ سر اس کے سینے پر دھرے وہ اس کی دھڑکنیں سنتی ہوئی بولی، نہیں، اس میں میرا بھی نقصان ہے۔ اب تمہاری التجا بنا کسی دیر کے منظور ہوتی ہے۔ کیا انداز تھا اس شخص کا! شاید زالے کا یہی کام تھا کہ وہ اس پر لمحہ بہ لمحہ فدا ہوتی رہے۔ وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اب وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ بس یہی مسکراہٹ جو اس شخص کے چہرے پر تھی، یہی تو زالے مراد کی سب سے بڑی خوشی تھی، شاید واحد بھی۔ اگلے 2 دن گزر گئے، مگر ان پورے 2 دنوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ وجدان کو اگلے دن ہی ہاسپٹل سے ایک بار پھر مکمل آرام کی ہدایت کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جہاں ایک طرف رباب نے سوپ بنا بنا کر وجدان کو پلائے، وہیں یہ اگلے 2 دن زالے بھی اپنی ہر سرگرمی چھوڑے صرف وجدان کے ساتھ رہی۔ شاید یہ دن اسے اپنی زندگی کے عزیز ترین دن لگے تھے، جس کا ہر ایک لمحہ وہ وجدان کے روبرو رہی تھی، اسے مسکراتا دیکھتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، وہ بھی اس کی خوشی محسوس کرتا ہوا مسکراتا رہا۔ دوسری طرف کل کا دن مراد بہلول کی زندگی کا کڑا دن ہونے والا تھا۔ کورٹ کی ہیئرنگ 11 بجے تھی، اس سے پہلے 9 بجے ریان کو سپرد خاک بھی کیا جانا تھا۔ 2 دن سے اس کی باڈی مردہ خانے میں رکھی گئی تھی۔ مصطفیٰ کے خود پاکستان آنے کی توقع کم از کم اس پورے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو نہیں تھی، مگر وہ خود آیا تھا، شاید بدلہ لینے۔ یہ رات جہاں بہت سوں پر بھاری تھی، وہیں کئی دلوں کا اطمینان لے کر نیا سویرا لانے والی تھی۔ ہادی کا دکھ بھلے وہ کسی کو دکھا نہیں رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ کل اس کے باپ کو سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید ضرور ہوگی۔ وہ اس دکھ کو بہت مشکل سے ضبط کیے تھا۔ کنزا کی آنکھیں الگ ویران تھیں۔ سر کے سائے کا یوں بچھڑ جانا ان کی بہرحال ایک لازوال تکلیف تھی، اور خود مراد بہلول کمرہ بند کیے سر جھکائے تھا، جیسے اسے شکست فاش ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دھری گن اور اس کے ساتھ پوری 6 گولیاں، نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ کم از کم خود کو ختم کرنے کا حوصلہ تو اس بزدل میں نہیں تھا، لیکن وہ کب جانتا تھا کہ وہ ختم ہو گیا تھا۔ برائی کا راستہ ایک دن ایسے ہی ذلت کے خاتمے پر جا رکتا ہے، اور یہی سچ ہے، جو برا بوتے ہیں انہیں کاٹنا بھی برا پڑتا ہے۔ زالے کی تکلیف کسی سے چھپی کب تھی؟ جس باپ سے ہمیشہ اس نے پر اعتمادی سیکھی تھی، خود پر، اپنے آپ پر بھروسہ سیکھا تھا، وہ اس کا بھیانک روپ دیکھ رہی تھی۔ دل تو اس کا بھی اس خسارے پر نم تھا۔ باپ جیسا بھی ہو، سر کا سائباں تو ہوتا ہے۔ دل تو اس بے حس باپ کے لیے اس کا بھی تڑپ رہا تھا۔ وجدان کے کندھے پر سر دھرے وہ کل کے اس دن کا خوف کم کرنا چاہتی تھی۔ وجدان جانتا تھا کہ یہ وقت زالے اور ہادی دونوں کے لیے مشکل تھا، مگر اسی کو قسمت کہتے ہیں۔ قسمت کبھی بھی ہماری چاہ پر نہیں چلتی۔ قدرت کے فیصلے ہم انسانوں کے ہر ناقص فیصلے پر بھاری ہوتے ہیں۔ سزا تو ہر ذی نفس پر طے ہے۔ ہاں، کسی کو اس دنیا میں مل جاتی ہے اور کسی کا یہ امتحان موت کے بعد لیا جاتا ہے۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں زالے، لیکن تمہیں یہی کہوں گا کہ خود کو کمزور مت پڑنے دینا۔ اسے خود سے لگائے وہ اسے دھیمے سے کہہ رہا تھا، عبداللہ، میں کل کورٹ نہیں جاؤں گی، میں نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی مجھ میں یہ حوصلہ ہے۔ وجدان کو لگا وہ رو رہی ہے، اس کا چہرہ تھامے وہ اوپر کیے دیکھنے لگا۔ تمہیں جانا چاہیے زالے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے۔ میں تو خود جانا چاہتا ہوں۔ آخری بات پر زالے کی آنکھوں میں شکایت ابھری۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تمہیں ابھی آرام کرنا ہے۔ وہ سب بھول کر غصے میں سے ہدایت دے رہی تھی۔ اچھا، لیکن تم جاؤ گی، پلیز؟ میں زالے کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس سب کے بعد تم مزید مضبوط ہو جاؤ گی، بھروسہ رکھو۔
زالے نے ایک سرد سی نظر سے وجدان کو دیکھا جس کے چہرے پر یقین سا تھا۔ تم مجھے جانتے ہو نا؟ زالے مراد حقیقت میں تو بہت بزدل ہے عبداللہ، مجھے وہ مت کہو جو میرے لیے ناممکن ہے۔ وہ دوبارہ سے سر جھکائے اس کے ساتھ لگ گئی۔ زالے، وجدان کی آواز پر اس کا پھر سے دل بھر گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بزدل بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہی میرا ہے۔ اگر تم کل نہ گئی تو بس مجھے یقین ہو جائے گا۔ وہ خفا سا بولا اور وہ بے یقینی سے سر اٹھائے سے دیکھ رہی تھی۔ بہت ظالم ہو تم، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ مجھے بھی تھوڑا ظالم بننا پڑے گا۔ حقیقت سے نظریں ملانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حالات کا مقابلہ ہی انسان کے اندر آنے والی مزید مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو پھر پورے حوصلے سے اس اوپر والے کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھو۔ وہ اس کی آواز اپنے اندر جذب ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، اس کے لفظوں میں ڈھارس تھی اور امید بھی۔ یہ بہت مشکل ہے عبداللہ، وہ ہار سی گئی۔ وجدان نے اس کے تر چہرے کو ہاتھ سے صاف کیا۔ وہ آج کل بہت رو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ جب امی بابا ہمیں چھوڑ کر گئے تھے تب میں 15 سال کا تھا۔ تم جانتی ہو، نہ تو وہ عمر تھی نہ تب میں ویسا تھا کہ اتنے بڑے نقصان پر حوصلہ کر پاتا۔ ایک بار تو سوچا کہ اب شاید زندگی ختم ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں پر مٹی ڈالی تھی۔ میں تو شاید اسی دن مر جاتا، لیکن میرے پاس جینے کی ایک امید تھی، رباب کی صورت۔ جینے لگا۔ بالکل ایسے ہی ہر قسم کے حالات میں وہ رب ہمیں کوئی نہ کوئی جینے کی وجہ دے دیتا ہے۔ زالے نے دیکھا کہ وجدان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اب وہ سمجھی تھی کہ وہ رباب سے اس حد درجہ محبت کیوں کرتا تھا۔ مت دکھی ہو، تمہاری یہ اداسی زالے نہیں دیکھ سکتی۔ اپنا ہاتھ وجدان کے چہرے پر رکھے وہ روحانسی ہو کر بولی تو وہ نمی صاف کرتا ہوا مسکرا دیا۔ کیا کروں، پتھر تھوڑی ہے تمہارا عبداللہ، اور زالے تو تمہارا عبداللہ پر اپنی جان بھی وار دیتی تو کم تھا۔ تبھی تو عبداللہ زالے کی جان ہے، روح ہے، زندگی ہے۔ سر اس کے سینے سے لگائے ہوئے زالے کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہ تھی۔ اتنا سب کچھ ہوں، واہ واہ۔ وہ اب اسے مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، ایک طویل فہرست ہے جس کو سناتے سناتے عمر بیت جائے گی۔ آنکھیں بند کیے وہ دلکش انداز لیے تھی۔ مطلب ہماری زندگی ذرا بھی بور نہیں گزرنے والی؟ کیا اطمینان اور کیا انداز تھا اس شخص کا۔ ہرگز نہیں، اور میں آج سے زالے وجدان ہوں، سن لو تم بھی۔ اب تو وہ باقاعدہ مسکرایا تھا۔ آخر کو اتنا تو حق رکھتی تھی، مجھے چرانے کے بعد تم میرا نام بھی چرا لو گی؟ ظالم کون ہوا پھر، تم یا میں؟ وہ باقاعدہ منہ پھلا چکا تھا اور وہ اس کے کندھے سے سر اٹھائے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وجدان کا پھولا منہ دیکھ کر بے ساختہ زالے مسکرائی تھی۔ ہم دونوں، شاید وہ اسے لاجواب کر چکی تھی۔ چلو اب سیدھے ہو کر لیٹ جاؤ، زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تمہیں اجازت ہے، وہ اس کا تکیہ اٹھاتے ہوئے بولی، جس کے بعد وجدان تھوڑا نیچے ہو کر لیٹ چکا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سفید سوٹ پہن لیا تھا اور یہ رنگ تو شاید بنا ہی عبداللہ وجدان کے لیے تھا۔ سو جاؤ تم بھی، کل ایک صبر آزما دن ہوگا۔ وہ اپنی بازو پھیلائے بولا تو زالے فرمانبرداری سے سر اس کی بازو پر اور ہاتھ اس کے سینے پر دھرے لیٹ گئی۔ وجدان کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اسے دیکھتی دیکھتی وہ بھی آنکھیں موند گئی۔ ہادی میری جان، آج تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، کمزور مت پڑنا۔ وہ آفس جانے سے پہلے کنزا سے ملنے آیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں پڑوں گا مما، آپ بس خود کا خیال رکھیے، دیکھیں کتنی ویک ہو گئی ہیں، آپ کو بھی خود کو سنبھالنا ہے۔ ہادی کنزا کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، وقت کے اس ستم کو سہنے کی ہمت بھی ہے، تم میری فکر مت کرو، وہ ہادی کا چہرہ تھامے ہوئے بولی۔ میں نے نرس کو کہہ دیا ہے، وہ آج سارا دن آپ کے ساتھ ہی رہے گی، اب میں چلتا ہوں۔ ہادی 3 پیس میں ہی تھا۔ گاڑی کی چابی اور سیل فون سائڈ ٹیبل سے اٹھائے اب وہ کھڑا ہوا۔ ہادی میرے بچے، کنزا کا مطمئن ہونا ناممکن تھا۔ مما میں ٹھیک ہوں، انہیں تسلی دیتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا سامنا مراد بہلول سے ہوگا۔ وہ الجھی حالت، بکھرے بالوں والا اس کا باپ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ ہادی ہادی میری بات سنو۔ مراد بہلول کی آواز اور اس کا بلانا اب ہادی کو کمزور کر رہا تھا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کورٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ ہادی چلا جاتا مگر مراد بہلول نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا۔ آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہار تھی۔ ہادی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہادی کو لگا وہ اپنا ضبط ہار جائے گا۔ کیسے وہ شخص معافی مانگ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک کا غدار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور بیوی کا بھی مجرم تھا؟ ہادی تلخی سے ہنس دیا اور یہ پہلی بار تھا کہ ہادی کی ہنسی اس کے آر پار ہوئی تھی۔ معافی نہیں ملے گی آپ کو، یہی آپ کی سزا ہے۔ ہادی اپنی بازو چھڑواتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور شاید اس نے اپنی آنکھوں کی نمی بھی صاف کی تھی۔ معافی مل جائے گی، میں جانتا ہوں، شاید آج جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد تم سب کو مجھے معاف کرنا ہی پڑے گا۔ مراد بہلول نے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے خود کلامی کی۔ پسٹل دوبارہ سے جیب میں دھرے، فون کان سے لگائے وہ باہر کی سمت نکل گیا۔
زالے جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے بت بنی کھڑی تھی جب وجدان نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے کہا، کہاں سے لاتی وہ اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ؟ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح فل بلیک میں تھی۔ عبداللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زالے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو وجدان نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ تمہارے ساتھ 2 اہلکار ہر وقت موجود رہیں گے، اور ہاں تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ جاؤ اب، عادل آ گیا ہوگا۔ وجدان سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ تم میرا امتحان لے کر ہی دم لوگے، ہے نا؟ وجدان اس کی آنکھوں کی شکایت اور اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ ایسا ہی سمجھ لو، اب اگر تم نے اپنا موڈ ٹھیک نہ کیا تو میں خود تیار ہو جاؤں گا، پھر بھلے میرے زخم کو کچھ بھی ہو جائے۔ تو گویا یہ بات زالے کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، تم یہاں سے ہلو گے بھی نہیں۔ عبداللہ پلیز، وہ اس کا چہرہ تھا۔ میں شاید وعدہ چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اب، اور خود کو اکیلا مت سمجھنا زالے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شاید وہ یہی تسلی چاہتی تھی۔ وہ عبداللہ کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عادل نیچے پہلے سے آ چکا تھا۔ رباب نے اسے چائے دی تھی۔ آپ ناشتہ بھی کر لیتے نا؟ رباب کو فکر مندی ہو رہی تھی۔ ہم آفس جا کر لیں گے، تم فکر مت کرو۔ عادل چائے ختم کر چکا تھا۔ دونوں کی نظر لاؤنج میں آتی زالے پر پڑی۔ وہ دونوں بھی جانتے تھے کہ آج کا دن زالے کے لیے بہت مشکل دن ہے۔ آپ ٹھیک ہے نا بھابھی؟ رباب آگے بڑھی تو زالے اس کا ہاتھ تھامے ہلکے سے مسکرا دی۔ ہاں، اپنے بھیا کو دیکھ لینا رباب۔ رباب نہ جانے اتنی اداس کیوں ہوئی کہ وہ فوراً زالے کے ساتھ لگ گئی۔ شاید وہ اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی۔ ہمیں نکلنا چاہیے، چلیں بھابھی، انہیں آفس کے لیے نکلنا تھا پہلے، اور اس کے بعد کورٹ جانا تھا۔ رباب دونوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ دل تو اس کا بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ آج کا دن خیر خیریت سے گزر جائے۔ بوا بھیا کا ناشتہ ٹرے میں لگا دے، میں ان کو ناشتہ کرواؤں، رباب کہتی ہوئی دوبارہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جنازے پر مصطفیٰ بغیر کسی روپ بدلے آیا تھا، اور یہ حیران کن تھا۔ ارسلان جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، بذات خود اس کا اریسٹ وارنٹ لیے جنازے میں شریک تھے۔ مراد بہلول کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ گن لے کر کہاں گیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے اور اس کے درجات بلند کرے، اہل خانہ کو صبر جمیل دے۔ مولوی صاحب دعا فرماتے ہوئے بولے۔ مصطفیٰ بکھرے حلیے میں سیاہ لباس زیب تن کیے تھا۔ اس کی نظریں ریان کی نئی بنی قبر پر تھیں جس پر سرخ پھول ڈالے گئے تھے۔ سب لوگ اب دعائے خیر کے بعد اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر قبرستان سے نکل رہے تھے۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کی پوری فوج تھی، خود ارسلان کے ساتھ کئی اہلکار تھے۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے مصطفیٰ صاحب۔ ارسلان بڑی سنجیدگی لیے مصطفیٰ کے روبرو آیا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ وردی میں ملبوس 4 اہلکاروں کو۔ میں نہایت افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس آپ کے اریسٹ وارنٹ ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ ایک دم خالی اور خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ مجھے کچھ گھنٹوں کی مہلت چاہیے۔ ارسلان نے ایک گہری نظر مصطفیٰ پر ڈالی جو کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ یہ بات کرو۔ اگلے ہی لمحے مصطفیٰ نے فون ارسلان کو پکڑا دیا جو تنقیدی نظروں سے اس پتھر بنے انسان کو دیکھ رہے تھے۔ میں مصطفیٰ سر کا وکیل ہوں، میں نے صبح ہی کورٹ سے مہلت کے آرڈرز نکلوا لیے تھے، میں آپ کو میل کر دیتا ہوں۔ شام سے پہلے آپ مصطفیٰ سر کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وکیل کی بات سنتے ہی ارسلان نے فون بند کر کے مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ میں شام کو خود آ کر گرفتاری دے دوں گا۔ قبر کی جانب ایک نظر کیے مصطفیٰ وہاں سے نکل گیا۔ تم دونوں اس کے پیچھے جاؤ، نظر رکھو اور پل پل کی خبر دو۔ ارسلان 2 اہلکاروں کو مصطفیٰ کے پیچھے بھیجا جن میں ایک اسلم تھا اور خود کسی گہری سوچ میں تھے۔ عادل اور زالے سیدھے آفس ہی آئے تھے۔ یہاں سے تمام ثبوت لے کر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کورٹ جانے والے تھے۔ ہادی اور ساحر بھی پہنچ چکے تھے جبکہ عادل زالے کے ساتھ پہلے ہی آ چکا تھا۔ زالے بالکل سنجیدہ تھی۔ عادل لیپ ٹاپ پر کچھ آخری کام فائنلائز کر رہا تھا۔ زالے تم ٹھیک ہو نا؟ ہادی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی بے حد سنجیدہ تھا۔ زالے نے ایک نظر ہادی کو دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید مما کیسی ہیں؟ زالے کو نہ جانے کیوں کنزا کی فکر سی ہوئی۔ ہادی نے اسے بیٹھے بیٹھے ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک ہیں، تم فکر مت کرو ان کی۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ حوصلہ کرو کیونکہ میں جانتا ہوں کم از کم آج یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی خود کو کمزور مت ہونے دینا۔ ہادی اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے سمجھا رہا تھا۔ زالے سنجیدہ تھی۔ ٹھیک ہے، کب چلنا ہے کورٹ؟ زالے جلدی سے صبر آزما عمل سے گزر جانا چاہتی تھی۔ انتظار ناممکن تھا۔ یہ کیا ہے؟ زالے ایک دم متوجہ ہوئی۔ غلطی سے عادل سے وہ ویڈیو اوپن ہو گئی تھی۔ ہادی فوراً عادل کی طرف آیا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا، مگر زالے جان چکی تھی۔ وہ ہر آوازوں میں سے مراد بہلول کی آواز پہچان سکتی تھی۔ مجھے یہ سننا ہے، زالے نے ہادی کے سم دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ہے، تم سن کر کیا کرو گی؟ عادل تم لیپ ٹاپ لے کر گاڑی میں چلو۔ اب تو زالے ہر حالت میں سن کر ہی رہنے والی تھی۔ عادل اور ہادی دونوں ہی زالے کے خطرناک تیور دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ ہادی نہیں چاہتا تھا کہ زالے آج یہ سب دیکھے۔ مجھے دکھائیں بھائی پلیز۔ زالے کے چہرے کی التجا ہادی کو کمزور کر رہی تھی۔
ہادی نے نہ چاہتے ہوئے بھی لیپ ٹاپ زالے کے سامنے رکھ کر کھول دیا اور وہ ویڈیو پلے کر دی جس میں مراد بہلول نے زالے کو بیچ دیا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں زالے کی آنکھیں انگارہ ہو چکی تھی، شاید وہ ضبط کے آخری حد پر تھی۔ ہادی نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ ہاتھ چھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاید آج وہ مراد بہلول کی ہر ناانصافی پر آخری بار رو لینا چاہتی تھی۔ بھائی آپ پیچھے جائیں، عادل کے کہتے ہی ہادی سر ہلاتا اس کے پیچھے نکل گیا۔ عادل تمام چیزیں بیگ میں رکھتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف نکل گیا، جبکہ رفیق اور اس کی ٹیم بھی ہمراہ تھی۔ ساحر پہلے ہی سمی کو لے کر کورٹ پہنچ چکا تھا۔ زالے، ہادی جانتا تھا کہ یہ سب دیکھ کر وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ وہ اتنے برے کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ کیسے وہ یہ سب کر سکتے ہیں؟ جانتی تھی میں، لیکن پھر کیوں یہ دیکھ کر میرا دل بند ہو رہا ہے بھائی؟ وہ اتنے برے کیوں نکلے؟ ہادی نے اسے خود سے لگایا تو وہ جیسے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خود ہادی کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ زالے میری جان، حوصلہ کرو، یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی اچھے باپ نہیں تھے۔ ساری زندگی وہ مجھے نفرت دیتے رہے کیونکہ میں ان کی رگ رگ سے واقف تھا، اور تمہیں وہ اپنا مہرہ بناتے رہے، تمہیں خود جیسا بنا کر وہ اپنی جیت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہادی سے بتا رہا تھا، وہ یہ سن کر پتھر جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے ان سے نفرت ہے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ بس کرو یہ رونا، وہ یہ تمہارے آنسو ڈیزرو نہیں کرتے۔ چلو کورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہادی اب اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ لیے چلنے لگا۔ آئی ہیٹ یو ڈیڈ، زالے آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ زالے اس انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر دکھ میں تھی جب وہ لین دین کر رہا تھا۔ شاید اسے مراد بہلول اس دنیا کا سب سے برا باپ لگ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کی نمی ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سب کچھ ہی دیر میں کورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ اسلم کے ساتھ دوسرا ایک اہلکار تھا جو مصطفیٰ اور اس کے آدمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ کی گاڑی سنسان علاقے کی جانب جا رہی تھی، جبکہ اسلم پل پل کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر پہنچا رہا تھا۔ موڑ آنے پر اس کی اور اس کے آدمیوں کی دونوں کی گاڑیاں مڑ گئیں۔ اسلم جب پیچھے پہنچ کر مڑا تو سامنے سے گاڑیاں غائب تھیں۔ ایک دم نہ جانے وہ زمین میں دفن ہو گئی تھیں یا ان کو آسمان نگل گیا تھا۔ دور دور تک گاڑیوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اسلم اور دوسرا اہلکار باہر نکل آئے۔ سر، ابھی وہ میرے سامنے تھے مگر دونوں گاڑیاں اچانک ہماری نظروں کے سامنے غائب ہو گئی ہیں، اسلم نے بتایا تو دوسری طرف بھی چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ مصطفیٰ کا یوں نظر سے دور ہو جانا خطرہ تھا۔ وہیں آس پاس رہو تم لوگ، وہ وہیں چھپے ہوں گے، اپنا دماغ اور آنکھیں کھلی رکھو، فی الوقت ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ارسلان نے فون بند کر دیا، وہ بھی کورٹ ہی جا رہے تھے۔ اسلم اور دوسرا اہلکار دوبارہ گاڑی میں بیٹھے اور اسی طرف چلے گئے جہاں دونوں گاڑیاں گئی تھیں۔ مصطفیٰ اور اس کے آدمیوں کی گاڑیاں دو الگ الگ راستوں پر چلی گئی تھیں۔ مصطفیٰ کے ساتھ بس اس کے دو آدمی تھے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جب تک میں اپنا کام پورا نہیں کر لیتا تب تک ان آفیسرز کی نظر ہم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک بار میں اس مراد اور زالے کا انجام کر لوں، پھر خود گرفتاری دے دوں گا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر خطرناک دہشت ابھری۔ اس کے آدمی نے ایک اداس کی نظر اس پر ڈالی۔ سر، آپ ہمیں موقع دیں، ہم ان دونوں کا کام تمام کر دیں گے، آپ کو بھی بحفاظت ملک سے باہر بھجوا دیں گے، آپ بس حکم کریں۔ وہ آدمی ابھی بھی وہی سب کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہے۔ نہیں، جب تک میں ان دونوں کو خود نہیں مارتا میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تم گاڑی جنگل میں لے چلو، مصطفیٰ نے بس حکم ہی کیا تھا۔ دوسری طرف ارسلان نے رفیق کے ہمراہ ساحر کو اسلم اور اس کے دو اہلکاروں کے پیچھے بھجوا دیا تھا۔ کورٹ وہ خود پہنچ چکے تھے، جبکہ عادل، ہادی اور زالے بھی وہیں تھے۔ 10 بج چکے تھے، 1 گھنٹہ باقی تھا، مگر ابھی تک مراد بہلول کا کورٹ میں نام و نشان تک نہ تھا۔ تم لوگ جاؤ اب، مصطفیٰ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے حکم دیا، جس پر اس کے دونوں آدمی شوق سے ہوئے۔ سر، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مراد بہلول کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہاں مراد بہلول کے بلانے پر آیا تھا۔ مراد نے گھر سے نکلتے ہی مصطفیٰ کو للکار کر جنگل بلایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ مرد ہے تو اکیلا آئے۔ نہیں، تم لوگوں کا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ مجھے تم لوگوں کی وفاداری پر ناز ہے، چلے جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا آرڈر نہ ماننے پر وہ جان سے ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ اس کا قریبی آدمی تو باقاعدہ آنکھیں نم کر چکا تھا۔ مصطفیٰ کو گن دیتے ہوئے وہ چہرے پر ایک حسرت لیے تھا۔ نکلو، آج سے میرا سارا کام تم دونوں دیکھو گے، مجھے شکایت نہ ملے۔ مصطفیٰ یہ کہتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف نکل گیا، جبکہ دونوں گارڈز ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ کافی دیر چلنے کے بعد ایک میدان تک پہنچ چکا تھا جہاں پر جھاڑیوں کی مقدار عام جنگل سے بہت کم تھی۔ ایک طرف صنوبر اور پیپل کے بڑے بڑے جھکے درخت تھے تو دوسری طرف اونچی نیچی ڈھلوانیں۔ مصطفیٰ اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ بزدلوں کی طرح چھپو مت مراد بہلول، دیکھو ایک مرد آیا ہے اور مرد کی طرح ہی تمہارا خاتمہ کرے گا، باہر نکلو بھگوڑے مراد۔ مصطفیٰ کی دہشت اس قدر زوراور انداز میں بولی کہ پورا جنگل ایک بار گونج اٹھا۔ مصطفیٰ کے کہنے کے باوجود کہیں بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دور درخت کے پیچھے سے کوئی نظر آیا تھا، یقیناً وہ مراد بہلول ہی تھا۔ آج تم سے ریان کی موت کا حساب لوں گا، پھر تمہاری اس ناگن بیٹی کو ماروں گا۔
جس کا ڈنگ میرا ریان سہ نہیں پایا۔ باہر نکل کتے۔ مصطفیٰ کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، مگر شاید اب کی بار مراد بہلول یہ سہ نہیں پایا تھا اور درخت کے پیچھے سے گن تانے اس کے سامنے آ گیا۔ اچھا وہ ذلیل ریان ان آفیسرز کے ہاتھوں مارا گیا، نہیں تو آج اس کی قبر میں خود نکالتا۔ چلو کوئی نہیں، بیٹا نہ صحیح تو باپ ہی صحیح۔ آج پہلی بار مراد بہلول کے چہرے پر کوئی خوف اور ڈر نہ تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر آمنے سامنے کھڑے بندوق تانے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں شعلے کی مانند جل اٹھیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی قبر کھودے گا۔ تجھ جیسا احسان فراموش تو اس قابل ہے کہ تیرے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیے جائیں۔ ساری زندگی تو میرے بل بوتے پر اکڑتا رہا اور تو نے جس پیالی میں کھایا اسی میں چھید کر کے اپنی بے نسلی ہونے کا ثبوت دیا۔ مراد بہلول کو لگا وہ اب خود کو روک نہیں پائے گا۔ دونوں کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ بھونک لے، پھر موقع ملا نہ ملے۔ مراد بہلول کے چہرے پر اچانک ہی بلا کا اطمینان ابھرا۔ بکواس بند۔ پہلی گولی مراد کے بازو کو لگی۔ پورا جنگل گونج اٹھا۔ اسلم اور دوسرا اہلکار فوراً ہی اس سمت بھاگے، وہ بھی جنگل سے کچھ ہی دور تھے۔ یہ لے، مراد کی گولی مصطفیٰ کے بازو چیر گئی۔ دونوں ہی بمشکل اپنا توازن برقرار رکھ پائے تھے۔ اسلم اور دوسرا اہلکار پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے۔ مصطفیٰ اور مراد دونوں کے چہروں پر ایک شیطانی ہنسی تھی۔ اگلی بار دو گولیوں کی آواز ایک ساتھ آئی تھی اور پھر کسی شے کے گرنے کی۔ مراد کی گولی سیدھے مصطفیٰ کے سینے کو جا لگی، جبکہ دوسری طرف شاید آخری سانس کی مہلت بھی نہ ملی۔ مراد بہلول کا پورا چہرہ بہتے خون میں ڈوب چکا تھا۔ گولی اس کے ماتھے کو چیر کر اسے مردہ بنا چکی تھی۔ دردناک کرب اس وقت مراد بہلول کے چہرے پر تھا۔ مصطفیٰ بھی زمین بوس ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر قہقہہ تھا۔ اسی لمحے اسلم اور اہلکار وہاں پہنچے۔ مراد بہلول مر چکا تھا، اپنے ساتھ ہی اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لیے وہ دنیا چھوڑ چکا تھا۔ اسلم نے فوراً مصطفیٰ کی جانب دوڑ لگائی، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بدلہ زالے، اسے اس وقت بھی ادھورے بدلے کا غم تھا۔ اور پھر مصطفیٰ کا سانس بند ہو گیا۔ درختوں پر بیٹھے پنچھی حرکت میں آ چکے تھے، زمین و آسمان شاید دونوں ہی حرکت پذیر تھے۔ دو برائیاں آپس میں ٹکراتے ہوئے نیست و نابود ہو گئی تھیں۔ یہ ہے زندگی اور اس کی مہلت، سب مٹ جانے والا ہے اور بے شک سب مٹا دیا جائے گا۔ درد بھی مٹ جانے والے ہیں اور سب بندے بھی۔ آسمان یوں ہوا جیسے زرد ہو کر ان دو پڑی لال رنگ میں نہائی لاشوں پر افسوس کر رہا ہو۔ ہائے افسوس کہ کچھ بدقسمتوں کو تو وہ رب توبہ کی مہلت دے کر بھی لے لیتا ہے، اور خدا تو بڑا بے نیاز ہے، اسے تو پکارا جاتا ہے، وہ تو پکارنے کے لیے ہے۔ ہائے وہ بدقسمت جو اسے پکار بھی نہیں پاتے اور خود کے لیے جہنم میں ٹھکانہ خرید لیتے ہیں۔ اسلم کوئی کال ملانے لگ گیا تھا۔ اگر وہ نہ آئے اور بھاگ گئے تو؟ وہ سب لوگ ویٹنگ میں تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کیس کی سماعت ہونے والی تھی۔ زالے کے ذہن میں اچانک ہی یہ بات آئی تو اس نے کہہ دی، کیونکہ ابھی تک مراد بہلول کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس کے لیے تو وہاں اوپر اب فیصلہ ہونا تھا۔ سامنے ہی ارسلان ہونک زدہ سا فون کان سے لگا ہٹانے کے بعد ان کی سمت آیا۔ بھاگ کر کہاں جائیں گے آج؟ ہادی نے کہا، مگر ارسلان سر کو قریب آتا دیکھ کر وہ اور عادل کھڑے ہو چکے تھے۔ سر کیا ہوا ہے؟ ہادی کو لگا ان کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ ہادی بہت برا ہو گیا ہے۔ ارسلان اب اسے بھی پریشان کر چکے تھے۔ زالے بھی اٹھ کر ان تینوں کے قریب آ چکی تھی، لیکن بتائیں تو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کی آواز میں لرزش تھی۔ مراد بہلول اور مصطفیٰ خان اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس وقت شاید یہ صرف ہادی اور زالے کے لیے کسی بم جیسا تھا جو ان کے دل و دماغ پر آ گرا تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ ان کا انجام یہی ہوگا، مگر یوں اچانک یہ خبر جیسے اس کے ضبط قائم نہ رکھ پائی۔ وہ وہیں کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں موجود کئی آوازیں بلند ہوئیں، جن میں ایک آواز ہادی کی بھی تھی۔ زالے کو لگا اس میں بولنے تک کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ حوصلہ کریں بھائی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ عادل ہادی کے کندھے مضبوطی سے تھامے تسلی آمیز لہجے میں بولا تھا، لیکن فی الحال یہ ایسا موقع تھا کہ حوصلے اپنی پوری رفتار سے رخصت ہو گئے تھے۔ کئی بے آواز آنسو زالے مراد کی آنکھوں سے بھی بہہ نکلے تھے۔ عادل تم ان دونوں کو لے کر جاؤ، میں یہاں کیس کی سماعت سے فارغ ہو کر پہنچ جاؤں گا۔ ہادی میرے بچے، ہمت نہیں ہارنی اور اپنی بہن اور والدہ کا حوصلہ بننا ہے۔ جاؤ گھر، آسمی کا فیصلہ ہونا باقی تھا، لہٰذا ارسلان صاحب کے فوری حکم پر عادل اور رفیق ان دونوں کو لے کر نکل گئے تھے۔ وہ ہادی کا حوصلہ بڑھانا نہیں بھولے تھے۔ یا اللہ ان کو حوصلہ عطا کر، اللہ اکبر، تیری لاٹھی واقعی بے آواز ہے مولا۔
ہادی کے تھکے قدم اور اس کے چہرے کا کرب دیکھ کر ارسلان نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ بھلے آج دو ملک دشمنوں کا خاتمہ ہوا تھا، مگر بچوں کے دل میں اپنے باپ کی محبت اور اس سے بچھڑنے کا دکھ قدرتی تھا۔ ہادی کو لگا اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ صبح کی مراد سے ملاقات جیسے اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ دوسری طرف زالے بھی مراد بہلول کی وہ آخری معافی یاد کر کے رو رہی تھی۔ سارا سفر پھر جیسے ماضی کی اس پگڈنڈیوں پر گھومتے گزر گیا۔ جب جب وہ مراد بہلول کے ساتھ ہنسی مسکراتی تھی، جب جب وہ اسے اس دنیا سے مقابلے کے گر سکھاتا تھا، اور جب جب وہ اسے محبت سے دنیا کی سب سے خوبصورت پرنسس کہتا تھا، تمام برائیاں ایک طرف، مگر وہ زالے کو ایک مضبوط چٹان بنا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کیے وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کا جانا اسے انتہائی تکلیف سے دوچار کر گیا تھا، اور ہادی کے پاس تو یادوں میں بھی یہ سہارا نہیں تھا۔ اسے وہ باپ ڈانٹتا ہوا ہی دکھائی دیا تھا، کبھی کسی غلطی پر خبر لیتا ہوا اور کبھی سنجیدگی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے۔ ہادی کی سرخ ہوتی آنکھیں پھر بھی اس بے حس باپ کے یوں بچھڑ جانے پر ماتم میں تھیں۔ آخر وہ تمام تر بے حسی کے باوجود باپ تھا، لیکن ہادی جانتا تھا کہ یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں جو آیا ہے اسے لوٹ کر جانا ہے۔ مگر اسے دکھ تو اس بات کا تھا کہ مراد بہلول آخری وقت میں بھی بھٹکا ہی رہ گیا۔ کاش کوئی ایک نیکی، کوئی ایک عمل ایسا ضرور ہو کہ مراد بہلول بخشا جائے۔ راستہ طویل تھا، اور یوں ہی آ کے یہ اچانک ملنے والا غم بھی بہت افسوسناک خبر۔ میں بھی آنا چاہتا ہوں ساحر، تم جاتے ہوئے مجھے پک کر لینا۔ وجدان کو سب سے زیادہ فکر زالے کی تھی۔ وہ تو آگے ہی بہت مشکل سے جانے پر رضامند ہوئی تھی۔ دوسری طرف ساحر دونوں ڈیڈ باڈیز کا اسلم کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر پہنچ گیا تھا۔ وجدان کی بات پر وہ حیرت میں تھا۔ تم کیسے جاؤ گے؟ تمہاری طبیعت؟ ساحر کسی صورت رضامند نہ تھا۔ یار میں اب بہتر ہوں، کم از کم کچھ دیر جنازے میں کھڑا تو ہو ہی سکتا ہوں، ویسے بھی اب تکلیف بہت کم ہے، تم آ جاؤ۔ وجدان کے چہرے پر افسوس ابھی تک واضح تھا۔ وجدان تو بہت ضدی ہے۔ اوکے، میں یہاں سے پہلے ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں تک پہنچانے کا بندوبست کر لوں، پھر تمہیں اور رباب کو پک کر لوں گا۔ خبردار تب تک تم ہلے، ساحر سختی سے کہہ رہا تھا۔ وجدان کو لگا وہ آج بہت بے بس ہے۔ چلو رکھتا ہوں۔ وجدان نے فون بند کرتے ہی کال ملائی۔ دوسری طرف سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر زالے کا فون بج اٹھا۔ وجدان کے چہرے پر اب کی بار سچ میں بے بسی ابھری۔ وہ اپنا فون یہیں بھول گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہادی کا نمبر ملا دیا تھا۔ فون رفیق نے اٹھایا تھا۔ ہادی کہاں ہے رفیق؟ رفیق آواز پہچانتے ہی وجدان نے کہا، جو اب بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ بھائی ہم ابھی گھر پہنچے ہیں۔ ہادی سر کنزا میڈم کے ساتھ ہیں۔ رفیق باہر لان میں تھا، جبکہ اندر اب دریوں اور چادروں کو لگانے کا انتظام جاری کروا دیا گیا تھا۔ اور تمہاری بھابھی؟ وجدان کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ زالے تک اڑ کر پہنچ جاتا۔ وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں، بہت دکھی ہیں سب۔ رفیق بھی اداسی لیے ہوئے بولا، خیر میں آتا ہوں، تم فی الحال میرے آنے کا مت بتانا انہیں، اس وقت ان سب کو ہماری ضرورت ہے۔ تم سارا انتظام اچھے سے دیکھ لینا، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وجدان نے اسے ہدایت کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کا سہارا لیے کھڑے ہوتا، اندر آتی رباب نے دوڑ لگا دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ وجدان کو ناشتہ کروا کر گئی تھی۔ بھیا کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آپ کو آرام نہیں ہے؟ رباب اس کا بازو پکڑے فکرمندی لیے ہوئے تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ وجدان کے چہرے کی پریشانی اور فکر دیکھ کر متوجہ ہوئی۔ مجھے ہادی کی طرف جانا ہے، مراد بہلول کی وفات ہو گئی ہے، فی الحال میں آرام نہیں کر سکتا۔ پرنسس تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ وجدان کی بات سن کر رباب تو شوق ہی میں آ گئی، اسے سچ میں یقین نہیں آیا تھا۔ بھیا یہ کیسے ہو گیا؟ یا اللہ خیر؟ رباب نے دل پر ہاتھ دھرے نم آنکھوں سے کہا، بس برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے۔ خیر تم میرے کپڑے نکال دو، کچھ دیر میں ساحر آئے گا، ہمیں جانا ہے۔ وجدان کی بات پر وہ سر ہلا چکی تھی، مگر اسے یکدم وجدان کی طبیعت کا خیال آیا۔ بھیا آپ کا زخم؟ ڈاکٹر نے آپ کو مکمل آرام کہا ہے نا؟ رباب کی فکر پریشانی میں بدلی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب میں بہتر ہوں جان، ہم جلدی چلے جائیں گے اور جلدی آ جائیں گے۔ اس وقت ہادی اور زالے دونوں کو ہمارے حوصلے اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ وجدان نے اس کا اداس چہرہ تھامے گویا اپنے ٹھیک ہونے کی تسلی دی تھی، مگر وہ مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ زیادہ نہیں چلیں گے پلیز بھیا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا بھی تکلیف ہو۔ آپ کا زخم ابھی تازہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وجدان جانتا تھا کہ وہ خود بھی فی الحال زیادہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن وہ یوں گھر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا اپنا، تم جاؤ میرے کپڑے نکال کر دو۔ وجدان کے جاتے ہی رباب الماری کی طرف بڑھی اور وجدان کا سفید ہی سوٹ نکال کر باہر لے آئی۔ ایک سرد آہ بھرے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اسے زالے کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی رباب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔
جنازہ رات کو رکھا گیا تھا۔ ڈیڈ باڈی کی ایسی حالت نہیں تھی کہ مزید دیر کی جاتی۔ مراد پہلو کو غسل دے کر رکھا گیا تھا۔ ساتھ ہی سیاہ لباس میں کنزا بیٹھی تھی، جن کے چہرے کی سنجیدگی اور دکھ ہر دیکھنے والے کو دکھی کر رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لیے سفید لباس میں کھڑا ہادی، جس کی آنکھیں سرخی مائل اور چہرہ خطرناک حد تک سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ زالے تو کہیں آس پاس بھی نہیں تھی۔ عادل ہاتھ بڑھا کر ہادی کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، مگر وہ تو جیسے آج پتھر تھا۔ اسلم اور رفیق باقی لوگوں کے ساتھ باہر تھے۔ ساحر ابھی تک وجدان اور رباب کو لے کر نہیں پہنچا تھا۔ تم کس شے پر اکڑتے رہے ہو مراد بہلول؟ وقت موت تم کو توبہ کا شرف تک نہ ملا۔ فانی زندگی کے پیچھے تم نے اپنی ابدی آخرت خراب کر لی۔ اے ناقص العقل بندے، تو کیوں اتنا غافل ہے؟ تو کیوں اس سامنے کھڑی موت کے آگے کبوتر کی مانند آنکھیں میچ لیتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ٹل جائے گی۔ ہر منظر اور ہر نظارہ ہی کہہ اٹھا تھا کہ اے موت کی آغوش میں جانے والے، تو خسارے میں ہے اور تیرا خسارہ ہی تجھے تھکا دے گا۔ سب کی آنکھوں میں مراد بہلول کے جانے کا غم تھا۔ کیا یہ بھی اس رب کا احسان نہیں ہوتا کہ وقت آخر وہ ایسوں کو ایسی رعایتیں دے جاتا ہے؟ وہ اپنے ہر برے اور بڑے فعل اور عمل کے باوجود وہاں موجود ہر ذی روح کو اداس کر چکا تھا۔ اس ہادی کی آنکھیں اس خسارے پر انگارہ تھیں جسے اس بے حس شخص نے کبھی پیار سے نہ پکارا تھا۔ اس شریک حیات کے چہرے پر ماتم تھا جسے اس مراد بہلول نے ہمیشہ ہی حقارت اور بیزارگی عطا کی تھی، اور کمرے میں بیٹھی بیڈ سے لگی اس ظالم مراد کے چہرے پر نقصان درج تھا جو اس کے ہاتھوں بیچ دی گئی تھی۔ ہاں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی۔ دوسری طرف رباب اور وجدان ساحر کے ساتھ آ چکے تھے۔ وجدان کو دیکھ کر وہاں سبھی شوق تھے۔ ہنا اور احمد صاحب بھی انہی کے ساتھ آئے تھے۔ وجدان مشکل سے چل پا رہا تھا، مگر وہ یہ وقت ان کو اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہادی اس کی جانب بڑھا تو وجدان نے جیسے اس کے کندھے کو تھامے تسلی دی۔ تم کیوں آئے ہو وجدان؟ حد کرتے ہو۔ اپنی تکلیف بھلائے وہ مشکل اتنا ہی بول پایا۔ رباب اور ہنا جا کر کنزا سے ملی اور انہیں تسلی دی، جبکہ ساحر اور احمد صاحب بھی باری باری ہادی سے ملے۔ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، حوصلہ کرو یار، بہادر بننے کا وقت ہے۔ ہادی وجدان کا ہاتھ پکڑے اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ حوصلہ تو ابھی تک ہوا سا تھا۔ وجدان کی نظریں زالے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہاں، ابھی کچھ دیر تک جنازے کے لیے لے جائیں گے۔ وجدان نے ہادی کی آنکھوں میں دکھ سا دیکھا۔ یہ ایسا وقت ہے ہادی کہ چاہتے ہوئے بھی میں تم کو تسلی بخش الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ مراد بہلول جیسے بھی تھے، پہلے وہ ایک والد تھے۔ اس کڑے وقت میں یہ پورا ڈپارٹمنٹ اور خاص کر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وجدان نے اس کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کی، جس پر ہادی نے بس سر ہلا دیا تھا۔ وجدان نے رباب کو زالے کے پاس بھیج دیا تھا۔ زالے ساکت اور خاموش تھی، اس سے زیادہ وہ شاید رونا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مراد بہلول کو قبرستان لے جایا گیا تھا۔ زالے اس انسان کو آخری بار دیکھنے باہر آئی تھی۔ زالے آپ کو معاف کرتی ہے ڈیڈ؟ چند بے آواز آنسو زالے کے چہرے پر نمودار تھے۔ رباب اس کے ساتھ ہی تھی۔ کنزا کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ بہتا یہ دکھ روکنا فی الحال کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وجدان نے زالے کو دیکھا تو اسے بالکل ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اس حادثے نے اسے مرجھا سا دیا تھا، لیکن زالے کی آنکھوں میں وجدان کو دیکھ کر صرف پریشانی تھی۔ وہ اس کے آنے کی امید نہیں کر رہی تھی۔ وجدان کی ہر ممکن اصرار کے باوجود اسے قبرستان جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، مگر وہ جانا چاہتا تھا۔ جنازہ لے جایا گیا تھا۔ پورے رستے ہادی کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے وہ لمحہ، وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے جب مراد بہلول نے اس سے معافی مانگی تھی، تو گویا وہ سچی معافی تھی۔ دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ملال تھا۔ مراد بہلول کی آخری منزل قبر تیار ہو چکی تھی۔ ہادی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتار کر سپرد خاک کیا تھا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ اے اللہ، ہمارے زندوں کو اور مردوں کو، حاضر کو اور غائب کو، چھوٹے کو اور بڑے کو، مرد کو اور عورت کو بخش دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جسے وفات دے اسے ایمان پر وفات دینا۔ اے اللہ، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمانا اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ ہونے دینا، آمین۔ نماز جنازہ کے بعد اب مولوی صاحب دعا فرما رہے تھے۔ ساحر، رفیق، عادل، اسلم اور ارسلان سب موجود تھے۔ وجدان سخت ہدایت کی وجہ سے مجبور
رن گھر رک گیا تھا۔ میرے بیٹے، اللہ تم کو صبر و حوصلہ دے۔ باقی تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب بھی ہادی کے کندھے پر ہاتھ دھرے چلے گئے۔ سب ہی اس نئی قبر کی جانب متوجہ تھے۔ میں آپ کو ہر زیادتی معاف کرتا ہوں ڈیڈ، ہادی آپ کو معاف کرتا ہے۔ ان سب نے ہادی کی بجھی آواز سنی تھی اور یہ افسردگی کی انتہا تھی۔ ارسلان آگے بڑھے اور ہادی کو خود سے لگا لیا۔ اللہ تم کو اس کا اجر دے ہادی، مجھے تم جیسے باہمت اور حوصلہ مند آفیسر پر فخر ہے۔ ارسلان کو تو اپنے ہر آفیسر پر ہمیشہ سے فخر رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے تھامے آنکھوں میں صداقت لیے تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور وہ انسان جس نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کے بدلے اسے بخشا جاتا، مگر وہ ان زیادتیوں سے بری ہو گیا تھا جو اس نے ہادی اور زالے کے ساتھ کی تھی، اور شاید وہ بھی جو وہ کنزا سے کرتا آیا تھا۔ ان سب کے جاتے ہی قبرستان جیسے ایک دم ویران ہو گیا۔ آہ، یہ ہے انسان اور اس کی اوقات، 2 گز زمین اور من و مٹی کے بوجھ تلے تا قیامت رہنے والا۔ تم کیوں آئے ہو عبداللہ؟ تم نہ بھی آتے تو زالے تم سے کوئی شکوہ نہ کرتی، لیکن اس وجہ سے اگر تمہاری تکلیف بڑھی تو زالے سہ نہیں سکے گی۔ وجدان کے کندھے سے لگی وہ آنکھیں بند کیے تھی۔ کنزا کو نرس نے بہت مشکل سے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ اس سے تو آج سچ مچ میں اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کب سے وہ بیٹھا ہوا تھا اور ڈاکٹر کے مطابق اسے صرف 10 یا 20 منٹ بیٹھنے کی اجازت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم پلیز کچھ دیر لیٹ جاؤ۔ عبداللہ پلیز انکار نہیں۔ وہ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور مقابل بھی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران ہادی، عادل اور ساحر آئے تھے۔ رفیق اور اسلم تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کروانے میں لگے تھے۔ ارسلان سر اور احمد صاحب شاید باہر ہی تھے۔ ہنا اور رباب بھی یہیں تھی، وہ دونوں کنزا کے ساتھ ہی تھیں۔ وہ بھی باہر آ چکی تھی۔ زالے اور وجدان بھی متوجہ ہو چکے تھے۔ ہنا ہادی کو دیکھ کر بے حد افسردہ تھی۔ وہ یوں خاموش اور افسردہ سے اسے پریشان کر رہا تھا، یا شاید یوں کہنا چاہیے کہ ہنا اس کی اداسی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کیس کا کیا فیصلہ ہوا؟ وجدان کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ سمیع کو تمام برے کاموں اور آج تک کے 4 قتل پر سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے۔ ساحر نے سب کو اطلاع دی تو گویا مراد بہلول کے ساتھ ہی اس کے بازو بھی کٹ گئے تھے۔ فارس تو پہلے ہی عمر قید کی سزا پا چکا تھا۔ ہادی کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہاں ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی چپ تھا۔ شاید یہ خاموشی ہی کا وقت کا تقاضا تھی۔ رباب اس سب سے ہلی ضرور تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے۔ وہ زالے اور وجدان کو ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کا حوصلہ بنے دیکھ کر مطمئن تھی۔ وہ اپنے ہمسفر عادل کا ساتھ پا کر بہادر ہو گئی تھی۔ زندگی کے یہ نشیب و فراز ہمیں وقت اور حالات کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں اور گر جانے والے کو دوبارہ سے اس کے قدموں پر کھڑا کر دینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اس دکھی موقع سے بھی گزر جانا تھا۔ وقت کے پاس ہمارے ہر زخم کا مرہم ضرور ہوتا ہے۔ کنزا بھی نہ چاہتے ہوئے سنبھل جانے والی تھی، کیونکہ ابھی ان کی زندگی رک گئی تھی، مگر وہ پھر سے چلنے والی تھی، کیونکہ انہیں زالے اور ہادی کے لیے جینا تھا۔ اپنی ہر کمی کے باوجود چہرے پر ایک مکمل مسکراہٹ ہی بہترین انسان کا ظرف ہوا کرتا ہے، اور مشکل کے وقت میں صبر کرنا ہی اس رب کا تقاضا بھی ہے۔ وہ بے شک بہترین معاملہ فہم ہے اور جانتا ہے کسے کیا دینا ہے۔ ہفتہ تو سب کو اس ٹرانس سے نکلنے میں لگ گیا تھا، لیکن زندگی کسی کے چاہنے پر رکی نہیں رہ سکتی۔ زندگی نے چلنا ہی تھا۔ خیلا اور سعد نے یہ پورا ہفتہ اپنا ہنی مون چھوڑ کر زالے کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ سمیع اور ثانی کا نکاح ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد باقاعدہ شادی کا فنکشن اور رخصتی تھی۔ دوسری طرف وجدان نے ہادی اور ہنا کے لیے عادل سے بات کر لی تھی، جس پر اعتراض تو وہ دور، سبھی بے حد مطمئن تھے۔ مراد بہلول کے 40ویں کے بعد جہاں ہنا اور ہادی کا نکاح طے پایا تھا، وہیں وجدان نے بھی رباب کی رخصتی کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ کنزا مطمئن تھی کہ ان کے دونوں بچے مطمئن اور خوش ہیں، اور اب وہ ان دونوں کو ہی دیکھ کر جینا چاہتی ہیں۔ وجدان کا زخم مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے افیکٹ ہوا تھا، تبھی آج وہ اور زالے دوبارہ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئے تھے۔ آج انہیں سمیر اور ثانی کی شادی پر بھی مدعو کیا گیا تھا۔ زالے کا دل فی الحال کہیں جانے کا نہیں تھا، مگر وہ دونوں ہی ان کی شادی پر جانے کی بات کر چکے تھے، لہٰذا دونوں نے تھوڑی دیر جا کر حاضری دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب زخم کافی بہتر ہے، ورنہ ہفتے پہلے تک تو تم نے اپنی لاپرواہی سے تقریباً انفیکشن کروا ہی لیا تھا۔ ڈاکٹر کا اطمینان دیکھ کر زالے کو بھی تسلی سی ہوئی۔ وہ فل بلیک میں سر پر ہلکا سا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ ایک وجدان کا ہوتے ہی زالے بالکل بدل سی رہی تھی۔
سب سے بڑا بدلاؤ زالے کی شخصیت میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کچھ عرصے پہلے تک سوچنا بھی ناممکن تھا۔ وجدان بلیک جینس اور سفید ٹی شرٹ میں نہایت جاذب دکھائی دیتا ہوا ڈاکٹر کی بات پر مسکرا دیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اب تم تھوڑا بہت روز واک بھی کر سکتے ہو۔ ہاں، دوڑنے مت لگ جانا ابھی سے، ڈاکٹر اب کی بات شرارت لیے بولا تو دونوں مسکرا دیے۔ اف، ابھی بھی احتیاط کرنی ہوگی، میں تھک گیا ہوں آرام کر کر کے۔ وجدان کی بات پر زالے نے اسے باقاعدہ گھورا۔ جی جناب، ابھی 2-3 ہفتے ریسٹ برقرار رکھنا ہے۔ زالے آپ اس کا خیال رکھیں، باقی میں کچھ مزید میڈیسن دے رہا ہوں، پرانی اب بند۔ ڈاکٹر ہدایت دیتا بھی کچھ لکھ رہا تھا جبکہ وجدان منہ بنائے زالے کو دیکھ رہا تھا۔ اوکے، میں خیال رکھوں گی، زالے نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ گڈ، 3 ہفتے بعد لاسٹ چیک اپ ہوگا، تب تک مجھے شکایت نہ ملے وجدان۔ اب کی بار ڈاکٹر آنکھیں گھمائے بیچارے وجدان کو سختی سے ہدایت کر رہا تھا اور وہ فرما برداری سے سر ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں باہر آ چکے تھے، اب وجدان بغیر کسی سہارے کے چل سکتا تھا۔ درد بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو چکا تھا۔ عبداللہ، تم گاڑی نہیں چلا سکتے؟ اس سے پہلے کہ وہ فرنٹ ڈور کھولتا وہ فوراً زالے اس کی طرف لپکی۔ چلا سکتا ہوں زالے، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، بیٹھو جا کر، وجدان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ منہ لٹکائے دوسری جانب پر دروازہ کھولے اندر بیٹھ گئی۔ تم بہت ضدی ہو، وہ مصنوعی ناراضگی لیے ہوئے بولے تو وجدان نے مسکراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عبداللہ؟ اب تو زالے کو بھی تجسس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی توڑتے ہوئے باہر دیکھتے ہوئے بولا، کسی سے ملنے۔ وجدان ہلکا سا اطمینان لیے سامنے دیکھتے ہوئے بولا، پر کس سے؟ تم یہ سسپینس کسی اور وقت کے لیے رکھ لو۔ زالے جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ اسے کس سے ملوانے لے جا رہا ہے۔ پہنچ کر بتاؤں گا نا، ویٹ کرو، وہ گاڑی کی اسپیڈ کچھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ زالے اب منہ بنا چکی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اب۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر وجدان کی گاڑی رکی تھی۔ وہ اسے اسکول لے کر آیا تھا، وہی اسکول جو وجدان نے کچھ سالوں پہلے بنوایا تھا، اور حریم مانی بھی یہیں پڑھتی تھی۔ آ جاؤ باہر، وجدان نے زالے کی طرف کا ڈور کھولے ہاتھ پھیلا کر کہا تو زالے متجسس آنکھیں لیے اس کا ہاتھ بڑا تھامے باہر نکل آئی۔ سر پر رکھا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے وہ ایک نظر اس عالیشان عمارت کو دیکھ رہی تھی اور ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے دلکش سے عبداللہ وجدان کو، جس کی مسکراتی اور مطمئن نظر اس عمارت سے ہوتی ہوئی اب زالے وجدان پر تھی۔ یہ بھی تمہارا اسکول ہے نا عبداللہ؟ زالے نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک بار ایسے ہی کسی اسکول تک گئی تھی۔ وجدان کو بھی پر تھوڑی حیرت ہوئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وجدان کی حیرت بھی اسے دلکش لگی۔ میں نے ایک بار تمہارا پیچھا کیا تھا، وہ خود ہی اپنی اس روز کی حرکت پر مسکرائی تھی۔ یہ وجدان کے لیے واقعی حیران کن تھا۔ ہاں، یعنی میرا سرپرائز بری طرح فیل ہو گیا۔ ویسے یہ واقعی میرا اسکول ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ سنا ہے وہ اس اسکول کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ ہے۔ زالے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے، جہاں ہمیشہ کی طرح ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا۔ مینیجر ان دونوں کو پرنسپل آفس لے کر جا چکا تھا، جو اب خوبصورت مسکراہٹ لیے وجدان اور زالے سے مل رہی تھیں۔ وجدان کی شادی کا ان کو علم تھا، لہٰذا وہ پہلی ہی نظر میں وجدان کے ساتھ آتی اس خوبصورت سی زالے مراد کو پہچان گئی تھیں۔ آپ یقین کریں، آج کا دن میرے لیے خوشگوار ترین دن ہے۔ بہت اچھا کیا آپ دونوں آئے، جیتے رہیے۔ پرنسپل صاحبہ تو پہلے ہی وجدان کی فین تھی، اب تو شاید زالے پر بھی فدا دکھائی دی۔ ہمارے لیے بھی۔ وجدان اور زالے دونوں مسکرا دیے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے وجدان؟ سنا تھا، سن کر بہت دکھ ہوا۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ اور زالے، آپ کے والد کا سن کر بھی بے حد دکھ ہوا، بہت بڑا نقصان ہے، اللہ آپ کو صبر دے۔ زالے کو بھی پرنسپل کا انوکھا اور دھیما لہجہ بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس جو طے تھا وہ ہو گیا، اللہ بس ثابت قدم رکھے۔ وجدان نے ہی پہل کی تھی۔ آمین۔ یہ بتائیں، کافی منگواؤں یا کچھ اور؟ اگلے ہی لمحے وہ فون اٹھا چکی تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی، ہم دونوں دراصل حریم سے ملنا چاہیں گے، اگر آپ اجازت دیں۔ وجدان انہیں کسی تکلف میں پڑنے سے روکتے ہوئے اصل مدعے کی طرف لوٹا تھا، جس پر وہ مسکرا دی۔ اجازت کا کہہ کر آپ ہمیں شرمندہ مت کیجیے، آپ دونوں ضرور مل سکتے ہیں، لیکن ایک کپ کافی کے بعد۔ اگلے ہی لمحے وہ تینوں مسکرا دیے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، وجدان بھی حامی بھرتے مسکرا دیا تھا۔ کافی پینے کے بعد وہ دونوں خود ہی حریم کی کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اسی دوران وجدان اسے پورا اسکول بھی دکھا رہا تھا اور وہ اپنے عبداللہ کی باتوں پر کبھی مسکرا رہی تھی اور کبھی حیران ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ٹیچر سے بھی ملے تھے، اور ہاں، وہاں کے تمام بچے تو ویسے جیسے وجدان کے پہلے سے دیوانے تھے۔ بریک ٹائم ہونے کی وجہ سے پورے اسکول میں بچے ادھم مچا رہے تھے۔ حریم مانی 2 کلاس میں تھی۔ وجدان اور زالے اب اس کی کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے، جو اس کی ٹیچر کے مطابق اس وقت بھی کلاس میں ہی مل سکتی تھی۔ زالے کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ بچے تو اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب بریک ملے اور وہ ادھم مچاتے ہوئے اپنی مستی ٹائم سے لطف اندوز ہوں۔ وہ دونوں کلاس میں انٹر ہوئے تو سامنے ہی انہیں ایک 7-8 سالہ حریم دکھائی دی، جو اپنے پورے انہماک سے اپنے سامنے رکھی کتاب کی جانب متوجہ تھی۔
السلام علیکم حریم بیٹا۔ وجدان اور زالے اس کے سامنے والی کرسیاں سیدھی اور آگے کر کے بیٹھ گئے۔ وجدان کی آواز پر حریم نے سر اٹھایا اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکرا دی۔ وعلیکم السلام۔ زالے کو وہ چھوٹی سی پری بہت کیوٹ لگی تھی۔ وجدان بھی اس کے جواب پر مسکرا دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میرا نام عبداللہ وجدان ہے اور یہ میری وائف ہیں۔ وجدان نے محسوس کیا کہ اس بچی کے چہرے پر اچانک ہی عجیب سی خوشی ابھری تھی۔ میرا نام حریم مانی ہے، وہ سنجیدگی اوڑے بتا رہی تھی۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ ہم نے سنا ہے آپ یہاں کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، تبھی ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اب کی بار زالے نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچے تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ میں آپ کو جانتی ہوں، بابا نے کچھ ماہ پہلے لیٹر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ عبداللہ کو بھیجیں گے، پھر وہ مجھے میرے بابا سے ملوانے لے کر جائیں گے۔ وجدان کو فارس مانی کی آنکھوں کی وہ نمی اور تشکر یاد آیا۔ آپ مجھے لینے آئے ہیں کیا؟ مجھے میرے بابا سے ملوا دیں۔ اس بچی کے چہرے کا دکھ وہ دونوں ہی دیکھ کر بے چین ہو چکے تھے۔ آپ کے بابا نے ہی بھیجا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، فی الحال وہ ایک ضروری کام سے کہیں گئے ہیں، آئیں گے تو میں آپ کو ضرور ملوانے لے کے جاؤں گا۔ زالے نے ایک نظر اس اداس حریم پر ڈالی اور ایک عبداللہ پر جو اسے مطمئن کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ دونوں کو نیوز میں بھی دیکھا تھا، آپ دونوں میرے بابا سے کہیے گا حریم ان کو بہت یاد کرتی ہے۔ زالے کو اب اس پر بہت پیار آ رہا تھا، خود وجدان بھی افسردہ سا تھا۔ آپ بالکل اداس نہ ہوں پرنسس، ہم کہہ دیں گے، اسمائل کرو۔ زالے نے پیار سے اس کا چہرہ تھامے کہا تو مسکرا سی دی۔ فارس اور حریم کی ایک ملاقات تو مجھ پر فرض ہے، اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ حریم سے مل کر اداس سے تھے۔ گاڑی تک آتے آتے وجدان نے کہا تو زالے نے اس کا ہاتھ پکڑے جیسے تسلی دی۔ انشاءاللہ وہ بہت پیاری ہے نا عبداللہ، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیا؟ وجدان نے ایک حیران نظر زالے پر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے وہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ کیوں نہیں، اور میں بھی اسی متعلق سوچ رہا تھا۔ تم تو اب میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے ذہن تک بھی رسائی پا گئی ہو زالے۔ وہ خوبصورت انداز میں اس کے مقابلے کھڑا ہوا بول رہا تھا۔ کیا میں اتنی خوش قسمت بھی ہوں؟ دلکش سی بے یقینی ابھری۔ عبداللہ تمہارا ہے، تم عبداللہ کی، اور خوش قسمتی کیا ہوگی؟ اپنا ہاتھ ایک بار پھر بڑھاتے وہ دل نشین مسکراہٹ لیے ہوئے تھا اور زالے نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پر دھر دیا۔